الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے خواتین کے ہارمونز کیوں ان بیلنس ہو جاتے ہیں، ان کی علامات کیا ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ اس کی تحریک پر بھی ہم بات کریں گے، قانون مفرد اعضاء کی ادویات پر بھی بات کریں گے اور ایک آسان سا نسخہ بھی آپ کو آج دینے والا ہوں۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ دیکھیں ناظرین، ہارمونز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں نمایاں طور پر 4 سے 5 ہارمون کا ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں، جیسے FSH ہے، LH ہے، تھائرائیڈ ہے، لیکٹین ہے اور مردوں کے ہارمونز ٹیسٹوسٹیرون ہے۔ اب یہ جب خواتین ہمارے پاس آتی ہیں تو کہتی ہیں کہ ہمیں ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ ہمارے ہارمونز جو ہے وہ ان بیلنس ہو گئے ہیں۔ تو وہ زیادہ تر کس معاملے میں ہمارے پاس آتی ہیں، کون سی ان کو تکلیف ہوتی ہے؟ ایک تو ان کو پیکوس کا مسئلہ ہوتا ہے، پولی سسٹک اووری سنڈروم۔ دوسرا ان کے چہرے پر بال اگ جاتے ہیں۔ تیسرا تھائرائیڈ کا مسئلہ ہو جاتا ہے، یا پھر پیریڈز کا ان بیلنس ہو جانا، یعنی یا تو پیریڈ آتے ہی نہیں ہیں، آتے ہیں تو کم آتے ہیں، یا اگر آتے ہیں تو پیریڈ مسلسل چلتے رہتے ہیں، یا پھر وزن بڑھ جاتا ہے یا وزن انتہائی کم ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات انڈے نہیں بن رہے ہوتے یا جسم میں کہیں پر بھی انفیکشن ہوتا ہے، انفلامیشن ہوتا ہے، سوزش ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں علامات کی۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ ماہواری کے اندر بے قاعدگی ہو جاتی ہے، پیریڈز irregular ہو جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر موڈ خراب رہنے لگتا ہے۔ تیسرے نمبر پر چہرے پر بال آ جاتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر وزن بڑھ جاتا ہے یا وزن انتہائی کم ہو جاتا ہے۔ پانچویں نمبر پر نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، پراپر نیند ان کو نہیں آتی۔ چھٹے نمبر پر جلد کے مسائل ہو جاتے ہیں۔ ساتویں نمبر پر بانجھ پن ہو جاتا ہے۔ آٹھویں نمبر پر جسمانی کمزوری فیل ہوتی ہے۔ تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات کے اندر ذہنی دباؤ، اسٹریس، وہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے گھر میں ایسے مسائل ہوں جن کی وجہ سے اس کے اوپر اسٹریس رہتا ہو، دباؤ رہتا ہو، تناؤ رہتا ہو، ڈپریشن رہتا ہو۔ دوسرے نمبر پر نیند کی کمی، کسی بھی وجہ سے اس کو پراپر نیند نہیں آ رہی یا نیند اس کو میسر نہیں ہو رہی، یا گھر کا کچھ ماحول ایسا ہے جس میں وہ نیند صحیح طرح سے نہیں کر رہی۔ تیسرے نمبر پر غیر متوازن غذا، اس میں جتنی بھی میدے سے بننے والی چیزیں ہیں اور چینی سے بننے والی چیزیں ہیں، یہ جتنے بھی فاسٹ فوڈ ہیں، تلی ہوئی چیزیں ہیں، تیز مرچ مسالہ جات ہیں،
یہ سب سے بڑا سبب ہے ہارمونز کا ان بیلنس ہونا۔ چوتھے نمبر پر وزن انتہائی کم ہو جانا یا اچانک وزن بڑھ جانا۔ پانچویں نمبر پر پولیسسٹک اووری سینڈروم یعنی پیکوس۔ چھٹے نمبر پر تھائرائیڈ کا ہونا۔ ساتویں نمبر پر ادویات کا استعمال ہونا۔ اب ادویات کے اندر اینٹی بائیوٹک کا زیادہ استعمال ہو سکتا ہے یا حکیموں کی غلط ادویات بھی اس میں شامل ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی ہارمونز ان بیلنس ہو جاتا ہے۔ جیسے زیادہ تر حکیم جو ہے وہ گرم مزاج بتا کر ٹھنڈی ادویات دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ آٹھویں نمبر پر ورزش کی کمی یا زیادتی۔ ورزش نہیں کر رہی تو اس سے بھی ہارمونز ان بیلنس ہو جاتے ہیں۔ اگر ورزش زیادہ کر رہی ہے، ضرورت سے زیادہ کر رہی ہے، جیسے اسپورٹس کھیلتی ہیں کچھ خواتین، تو اس وجہ سے بھی ان کے ہارمونز ان بیلنس ہو جاتے ہیں۔ نویں نمبر پر مانع حمل گولیاں استعمال کرنا یا ہارمونز کی گولیاں استعمال کرنا۔ کچھ خواتین ہارمونز کا ان کا مسئلہ ہوتا بھی نہیں ہے، صرف وزن کا بڑھ جانا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ ہارمونز کی میڈیسن لے رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ان کا بڑھ جاتا ہے۔ 10واں نمبر عمر کا بڑھ جانا۔ ایج کا بھی فیکٹر ہوتا ہے۔ اگر آپ کی ایج جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے تو قدرتی طور پر ہارمونز آپ کے ان بیلنس ہونے لگتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں ہم علاج کی طرف۔ تو علاج میں ایک میں آپ کو آسان سا نسخہ دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو قانون مفرد اعضاء میں جو اس کا علاج ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ تحریک جو ہے اس کی اعصابی عضلاتی یا زیادہ تر یہ عضلاتی اعصابی ہوتی ہے۔ مزاج اس کا خشک سرد ہوتا ہے۔ لوگ اس کو گرم خشک سمجھ کے اس کا غلط علاج کرنے لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے مسائل بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ یہ حرارت کی زیادتی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حرارت کی کمی کا مسئلہ ہے۔ جب جسم میں حرارت بنے گی، حرارت زیادہ ہوگی، تو نہ جسم میں چربی بنے گی، نہ جسم میں رسولیاں بنے گی، نہ جسم میں سوزش انفلامیشن بنے گی۔ تو یہ 100% حرارت کی کمی کا مرض ہے۔ اس میں کاوا آپ دیں، اجوائن اور زیرہ سفید کا۔ میٹھے میں آپ شکر ڈال سکتے ہیں یا گڑ ڈال سکتے ہیں، لیکن چینی سے آپ اجتناب کریں۔ ہمارا جو غذا کا چارٹ ہے اس میں سے غذا نمبر 4 اور 5 کی دیں اور باقی پرہیز کروائیں۔ ادویات جو آپ نے دینی ہیں اس میں حب سلفر ہے، اکسیر جدید ہے اور حب رسولی ہے۔ یہ بہترین دوائیاں ہیں۔ ان کی جتنی بھی علامات ہوں گی وہ اسی دوائی سے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ لیکن اگر IBS کا مسئلہ ہے، پیٹ مریضہ کا خراب رہتا ہے، آپ پھر تریاک معدہ، حب فولادی اور 4 ملین آپ دے سکتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں ایک آسان سا نسخہ، کیونکہ یہ دوائیاں آپ کو مجھ سے مل سکتی ہیں یا کسی دوسرے حکیم سے مل سکتی ہیں، لیکن آپ خود یہ دوائیاں نہیں بنا سکتے۔ تو آسان سا نسخہ بتا دیتا ہوں۔ اس میں آپ ستاور لے لیں 10 گرام، میتھی دانہ 10 گرام لے لیں، السی کے بیج جو ہے وہ 10 گرام لے لیں، کاسنی 10 گرام لے لیں، دارچینی 5 گرام لے لیں، سونف 10 گرام لے لیں۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو خالص لینی ہے۔ خالص ایک نمبر چیزیں ہونی چاہیے۔ ان کو صاف ستھرا کر کے، ان کو پیس کے، اس میں آپ حسب ضرورت جو ہے وہ شہد ملا کے معجون بنا لیں، لیکن شہد بھی خالص ہونا چاہیے۔ یہ فارمی شہد نہیں ہونا چاہیے، خالص ہونا چاہیے۔ وہی ادویات کے اندر، معجون کے اندر ڈالا جاتا ہے، اسی سے ہی فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ آپ 40 دن استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے یہ سارے مسائل دور ہوتے چلے جائیں گے۔ وہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں، تاکہ دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور اگر آپ مجھ سے دوائیاں منگوانا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، دوائیاں آپ کو مل جائیں گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔